تو وہ کیا کروں، یہ ٹاپک ہے نہیں لیکن یہ بہت چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں آج کل، لڑکے بہت الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور باہر ملکوں میں تو عیسائیت بھی ختم، ہندوازم بھی ختم، سکھ مذہب بھی ختم، اب دور ہے اسلام اور الحاد کا. نہیں یاری کھوپڑی میں بات. اب جو جنریشن جو جا رہی ہے نا جس طرف، دنیا میں کوئی بھی ہندو مذہب قبول نہیں کر رہا، دنیا میں کوئی عیسائی مذہب قبول نہیں کر رہا. دو چار ہوں گے وہ آٹے میں نمک کے برابر، کوئی دو چار واقعات آ جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر. دنیا میں کوئی بھی سکھ مذہب قبول نہیں کر رہا ہے، دنیا میں کوئی یہودی نہیں ہو رہا ہے. اب دنیا میں دو چیزیں پھیل رہی ہیں، یا تو مذہب کا بالکلیہ انکار یا اسلام. نہیں آ رہی بات؟ یہ دو ٹریک ہیں. اب اگر دوسرے مذہبوں پہ محنت کرنا شروع کر دی، بھائی سکھ یوں بولتے ہیں تو ہندو یوں بولتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں یہ مطلب نہیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک تو کمپیئر کر رہے ہیں نا مذاہب کا، وہ تو ان لوگوں کو جو ہیں تو ان کو تو ہدایت ملے نا کسی طریقے سے. لیکن میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں، فیوچر جو جا رہا ہے نا، کیونکہ لوگوں میں ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے، تعلیم بڑھ رہی ہے. اب لوگ توہم پرستی کی دنیا سے نکل رہے ہیں. اب کہتے ہیں دلیل سے بات کرو، یہ ایک اچھا پازیٹو ایک رخ پہ انسانیت چل پڑی ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی بات کس سے کرو؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جی میرے ابا نے فرمایا، تیرے ابا نے فرمایا. ایک مولانا صاحب نے مجھے بلایا، کہا کہ میرا چینل چلا دیں کسی طریقے سے. میں نے کہا آپ ہر بیان میں کہتے ہیں میرے ابا نے فرمایا، میرے دادا نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا، مارکیٹ میں یہ فرمایا نہیں چلے گا. لوگ قال اللہ قال رسول سننا چاہتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. میں نے کہا آپ یہ جو فرمائے، وہ بتاتا ہوں نا، ایک تبلیغ جماعت گئی، ایک جماعت گئی کہیں گاؤں میں، تو وہ کہتے ہیں کوئی ایک بندہ تقریر کر رہا تھا، فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے پتہ نہیں سود کھاتا ہے، جو یوں نہیں کرتا تو فرمایا. کہہ رہے میں نے کہا ایسی حدیثیں ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے یار. کہہ رہے میں نے کہا یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا، ہم نے فرمایا. تو دنیا نا دو ٹریک پہ چل پڑی ہے. فیوچر نئی جنریشن جو ہے، اگر نئی جنریشن میں کوئی مذہب پہ مضبوط ہے تو اس کی اگلی والی گئی کام سے. تو اس لیے میں زیادہ تر یہ الحاد پہ بہت بولتا ہوں کہ یہ عقل کے بالکل کیا ہے، خلاف ہے. کیونکہ ان کا جو دعویٰ ہے نا، جو ملحد لوگ ہیں ان کا دعویٰ بڑا اٹریکٹیو ہے. دعویٰ کیا ہے؟ بہت ہی اٹریکٹیو، کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس مشاہدات کے علم کا نام ہے. یقینی چیز ہوگی تو مانیں گے، جب تک وہ ثابت نہیں ہوگی لیب میں، تجربوں میں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایسی پکی باتوں پہ زندگی کی بنیاد کھڑی کی جا سکتی ہے. مذہب کے فرض شدہ مفروضوں پہ زندگی کی بنیادیں کھڑی نہیں کی جا سکتی. مذہب کے مفروضے فرضی ہیں، جنت، جہنم، قبر کا عذاب. کوئی ایکسپیریمنٹ کسی کا ہوا آج تک؟ بتاؤ بھائی، کسی نے دیکھا؟ اگر ہم بتاتے ہیں فلاں نے دیکھا، بھائی ہو سکتا ہے دماغی تخیل ہو، اس کو ہمیں کیا پتا. کوئی یوٹیوب پہ دکھاؤ نا، کیا خیال ہے؟ کوئی مردہ زندہ ہوتے ہوئے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ رپورٹ ہے بھائی، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، بھائی یہ تو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ مفروضوں کی بنیاد پہ زندگی نہیں ہوگی. پھر صبح و شام سائنس پڑھ کے انسان کا دماغ بن جاتا ہے. پھر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جو بڑی ڈینجرس ہے لیکن ہے حقیقت، ایک کڑوی حقیقت. یورپ میں جب مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی ہے نا، مذہب سے بغاوت، اس میں یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی ہجری میں، یعنی صدی عیسوی میں، یعنی 1500 کے بعد، ابھی تو 2022 چل رہا ہے نا، تو 1500 تک تو یورپ میں عیسائیت کے عروج کا زمانہ تھا. 1599 تک عیسائیت کے عروج کا زمانہ. عدالتوں میں پادری، نکاح پڑھانے والے پادری، طلاقوں کے فتوے دینے والے پادری، گناہ معاف کروانے پادری کے پاس جانا پڑے گا. بادشاہ سلامت کے دربار میں پادری کا وجود ضروری تھا، وہ پادری سے مشورے لیے بغیر نہیں چل. یہ عیسائی اسٹیٹس تھیں. ہوا کیا ہے، مذہبی لوگ، ایک تو عیسائی مذہب ویسے بھی منسوخ شدہ مذہب ہے، دوسرا ایک بہت بڑی گڑبڑ جس نے لوگوں کو بغاوت پہ کیا نا، وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے نا، جو چیزیں سائنس سے ثابت ہو چکی تھی
ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جو سائنسی تحقیقات ثابت شدہ تھی نا, ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ وہ مذہب کے دائرے میں وہ چیزیں نہیں آتی تھی, وہ اس میں ان کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں تھی. ہر چیز میں نا, ہر چیز میں جس چیز کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں بھی ہے. اب مثال کے طور پر گردے کی جو پتھری نکلے گی, کون سی دوا کھانے سے نکلے گی, اس کا مولوی صاحب سے کوئی تعلق ہے؟ تو میڈیکل سائنس بتائے گی نا. سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, یا مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلتا ہے, یا چاند گردش کیسے کرتا ہے, یہ تو زمینی حقائق ہے نا. زمین گول ہے کہ چپٹی ہے, اس کا مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر فیلڈ میں نا کہ ہم چما دیگر نیست, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت ہونا شروع. جو لبرل طبقہ تھا نا, جو کسی حد تک مذہب سے محبت کرتا تھا, پادریوں کی اس قسم کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کو مذہب سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. اور پھر پادریوں میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو نکاح سے دور بھاگتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے, ہم شادی نہیں کریں گے. شادی نہیں کرتے تھے, پکڑے جاتے تھے. پھر وہ سمجھ رہے ہیں نا, چرچوں میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا. اس سے بھی ان کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا بھائی یہ مذہب سے, یہ مذہب ہی غلط ہے. اور ایسی جان چھڑائی کہ ایسے انتہا پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے مذہب سے بغاوت کر کے کیا اپنے سوسائٹی کا حشر کیا ہے. لیکن آئیں کیسے اس کی طرف؟ تو اسلام میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سے, کیونکہ اسلام دین آخری دین ہے نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. عیسائی مذہب تو ایسا تھا کہ اس کے بعد تو نئے پیغمبر نے آنا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا اب دین اسلام ہے, اب اللہ عیسائیت کا ذمہ دار نہیں ہے, اب اللہ اسلام کا ذمہ دار ہے. اور نیا نبی نہیں آئے گا, اسلام محفوظ رہے گا. اور اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے اللہ نے لیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, یعنی اس امت کے سارے مذہبی رہنما علماء گمراہ نہیں ہو سکتے. عیسائی مذہب تو ایسا تھا کہ اس کے بعد تو نئے پیغمبر نے آنا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا اب دین اسلام ہے, اب اللہ عیسائیت کا ذمہ دار نہیں ہے, اب اللہ اسلام کا ذمہ دار ہے. اور نیا نبی نہیں آئے گا, اسلام محفوظ رہے گا. اور اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے اللہ نے لیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, یعنی اس امت کے سارے مذہبی رہنما علماء گمراہ